बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस में मौजूद थे। अभी तक प्रोसिक्यूशन ने 14 गवाह को एग्ज़ामिन करवाया है। आज की प्रोसीडिंग जिस तरीके से हमारी कल की खान साहब से मीटिंग हुई है, आज की प्रोसीडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट थी। आज अदालत में आल्दो ये अलकादर नेब का केस है, ये साइपर का केस नहीं है जिसमें कहा जा रहा था कि सीक्रेसी का इशू है। यहाँ कोई सीक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। एक जेल ट्रायल है जो चल रहा है, जिसमें पब्लिक और मीडिया का होना हर हालत में ज़रूरी है। आज मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था, नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाज़ों को लॉक लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आपके साथी रिपोर्टर जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुना। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा कि हम उनको एक्सप्लेन करें प्रोसीडिंग क्या हुई है। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा और हमने उनको बताया कि किस डेट के लिए प्रोसीडिंग्स एडजर्न हुई है। ये सब कुछ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जूं केस आगे बढ़ता जा रहा है, जब इनको ये पता चला है, पब्लिक को जब ये इल्म हुआ है कि नहीं ट्रस्टी का किसी केस से लेना देना होता है, और इनके अपने गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब की वजह से स्टेट का लॉस हुआ है, न खान साहब की वजह से उनका कोई फ़ायदा हुआ है इस केस और इस प्रोसीडिंग से और इसके सब्जेक्ट मैटर से। जूं गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि आवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। आज हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। आज खान साहब ने, जज साहब जब उठ गए तो ज़ोर से बात करते हुए मीडिया को अपने पैगामात दिए। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। जंगल एक बादशाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफ़ियाँ भी दिलवाता है। हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि पुलिस ने जिससे माफ़ी मांगी, जब पीटीआई के वर्कर और सपोर्टरों को रोका गया, इनके घरों में जाया गया, इमरान खान साहब के घर पे जब दावा बोला गया, जब दरवाजे तोड़े गए, पासपोर्ट और चेक बुक को चोरी किया गया, दूसरी घर की औरतों को बग़ैर औरतों की पुलिस के साथ घर में एंट्री की गई, उस पर किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदलिया के सामने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हमने रखे, अदलिया की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। आज भी हमारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इक़दामात करो, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लो, उसमें ताख़ीर हुई। अब हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी केसेस समाअत के लिए लगाओ। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। वो रिज़र्व सीट्स रिलेटेड हमारी पिटीशन अभी तक सुनवाई के लिए फ़िक्स नहीं हुई है। आज खान साहब ने ख़ुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फ़िज़िकल मुआयना भी होगा। और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अहकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ।
جی پلیز میں ایڈ کروں. یہ ہے کہ Question میں کر. ہو رہے ہیں بیہائنڈ دا سین، کچھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو اسٹیٹمنٹس جو بانی پی ٹی آئی کی آپ نے دیکھی گزشتہ سوال میں بھی، آج بھی جس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے براہ راست جو ایک پاور شخصیت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. تو اس سے یہ کیا تاثر ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات جو ایسے میں کیا مذاکرات واقعی ہو رہے ہیں یا کہ دیکھیں مذاکرات کا بار بار سنا جاتا ہے، اگر مذاکرات شروع ہوئے ہونے تھے اور جس کے ساتھ ہونے ہوں گے تو ہم کبھی آپ سے چھپائیں گے نہیں، ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں، اتنے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور فلاں بندے کے ساتھ ہوئی ہے. ہم نے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے تو ہم مذاکرات کیوں چھپائیں گے؟ تو اس لیے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. جہاں تک خان صاحب نام لے رہے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے، بالکل یہ ضروری ہے. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے اس وقت بشرا بی بی اپنے گھر میں اکیلی ہے، سارے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کمرہ بند ہے، وہ گھر میں اکیلی ہیں، ان کے تحفظات ہیں صحت کے بارے میں بھی اور سیکیورٹی کے بارے میں. جو لوگ رسپانسبل ہیں، خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر بی بی کو کچھ ہوا تو وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے جن کے ایما پہ یہ سارا ہو رہا ہے. ایک جانب آپ مذاکرات کی تردید نہیں کر رہے کہ کسی قسم کے پس پردہ اگر مذاکرات ہو، اس سے کل بھی ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھا، انہوں نے بھی کوئی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب یہ صورتحال کہ خان صاحب مسلسل چڑھائی کر رہے ہیں افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پہ. کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، یا جو خان صاحب کا جیل کا بیانیہ ہے وہ درست ہے، یا پھر آپ کی بات ہے؟ دیکھیں وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاگ کا راستہ بند ہے، پر ان کا کوشچن یہ ہے کیا اس وقت ڈائلاگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ یس ہماری 6 پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا، باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کرے، ان کے ساتھ ہماری ڈائلاگ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے. ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور MKO کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اور بات چیت نہیں چل رہی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. یہ بتائیے گا جلسوں کے لیے آپ نے کہا تھا کہ جلسے کرنے ہیں، تو ابھی تک آپ کو کہاں سے اجازت ملی؟ دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں دے رہے. جہاں جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھیں وہاں اپلیکیشنوں پہ اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2 دن کتنی جلدی ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی ریلیز کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑے جلسے کی اجازت ہو. یس پھر بھی کنونشنز کریں گے اپنے جیسے. خان صاحب جنرل باجوہ کا بھی بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ اس سازش کا حصہ رہے. وہ جنرل باجوہ کو یاد ان کو عہدے پہ رہنے کی انہوں نے پیشکش بھی کی تھی اس وقت، اور یہ تمام لوگوں نے سنا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ مخالف ہو گئے اس وقت تو وہ ان کے نہیں؟ دیکھو خان صاحب نے دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا. جہاں تک تاحیات نہیں اس نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے وہ تو ہم بھی دے دیں گے. یہ اس تناظر میں ہوا تھا، ادروائز ہی واز ناٹ ان فیور کی کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے. اور جہاں تک ان کے کہنے کا متعلق ہے کہ ان پہ الزام ٹھہرایا ہے تو وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی فوج پر تنقید نہیں کی، یا خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے. آج آپ کے سامنے انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، ISI کا نام لیا، تو یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ فوج شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیٹیوشنز کا فوج کا نام لینا ایک الگ بات ہے. جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہے. تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے، ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں، وہ فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں، اس کو یقین ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی ایگزامینیشن نہیں کروا رہے. آج خان صاحب نے خود کہا ہے 4 مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے ان کی میڈیکل چیک اپ کراؤ، وہ 4 مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے. تو اس سرکمسٹانسز میں یہ کہنا بالکل بجائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا تو وہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے. سر آپ اس حکومت کو کتنا ساتھ چلتا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ غیر منتخب حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی چلنا نہیں چاہیے. لیکن جو لوگ چلوا رہے ہیں جتنا عرصہ تک چلے گا بل انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن بڑے کم ہوں گے.
یہ بالکل پکڑ دکڑ شروع ہے اور داندلی بھی شروع ہے. ہمارے جو احمد چٹا صاحب ہے اس کو اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جانے نہیں دے رہے ہیں. وہ میمنے صاحب ہے لیکن وہ ایز اے منے بھی نہیں جا سکتے. اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے, وہ کمپین نہیں کر سکتا. تو یہ تو سب دنیا نے دیکھا اور ہم سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے آ چکے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو